تکبیر نعرہ رسالت کے ساتھ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حق و صداقت کے نام پر اپنی جان کی اثار کرنے والے سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وانطق له اللسان وعلمه البیان۔ السلام علی حبیب الرحمن وعلی آلہ واصحابہ المستعان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لم یزل غفار فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے قانون نا قانون ساز پیغمبر ساقی حوض کوثر امت کے رہبر دونوں عالم کے سرور صاحب انا اعطینا کالکوثر باعث تخلیق کائنات وجہ وجود کائنات یعنی نبی کونین کی بارگاہ عظیم المرتبت میں درود پاک کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صاحب زبان و ادب، صاحب شعور و آگہی، صاحب شعور و ادراک، صاحب علم و بصارت، صاحب فہم و فراست، عالی جناب قاری محمد عارف رضا، جو کہ قوم مسلم کی زبوحالی، بدحالی، بد مذہبی اور گمراہی کے سد باب کے لیے اپنے پہلو میں ایک مسترد دل رکھتے ہیں۔ ظلم کی دیکھ کنی کرنا، ظالم کو مٹانا، اہل اقتدار و اختیار کے بدعنوانیوں کو روکنا، اپنے حلق کا نوالہ بھوکے کو دے دینا، یہ قاری محمد عارف رضا کی پاکیزہ زندگی کا ایک اہم ترین جز ہے۔ ابھی آپ لوگ محمد اختر رضا صاحب، حافظ محمد اختر رضا صاحب سے نعت نبی سن رہے تھے۔ یہ نعت و منقبت سنانا، وعظ و نصیحت سنانا کن کی سنت ہے تو سنیے۔ نبی کونین تشریف فرما ہوتے تھے، وفا سیاروں کا مجمع ہوتا تھا، صحابہ کرام کی حرمت میں عاشق بارگاہ نبوت کا عاشق صادق شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما نعت گوئی کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور شان ادب کے ساتھ نعت مصطفیٰ سناتے تھے۔ تو نعت سنانا حضرت حسان کی سنت اور سننا نبی کی سنت۔ ہمارے نبی وعظ و تقریر فرماتے تھے، صحابہ کرام بیٹھ کے سنتے تھے، تو وعظ و تقریر کہنا سنانا نبی کی سنت اور سننا صحابہ کرام کی سنت۔ سنیوں تم کتنے بڑے خوش نصیب ہو کہ ایک ہی محفل میں نبی کی بھی سنت ادا کر رہے ہو، صحابہ کرام کی بھی سنت ادا کر رہے ہو۔ اس کو محبت سے لبریز اور دل کو چھو لینے والا شعر ذرا سماعت کیجیے۔
کہ خوابوں میں انہیں آقا دیدار کراتے ہیں، خوابوں میں انہیں آقا دیدار کراتے ہیں، سرکار کی نعتیں جو دن رات سناتے ہیں۔ اور جو بھی ایسا نہیں کہ قاری محمد اختر رضا یا حافظ و قاری محمد علی بڑے، جو بھی ہاتھوں میں لے کے نعتیہ دیوان گیا، جو بھی ہاتھوں میں لے کے نعتیہ دیوان گیا، حشر میں بن کے وہ حسان کا مہمان گیا، حشر میں بن کے وہ حسان کا مہمان گیا۔ ایک نے مجھ سے کہا محمد حسین دینار کوئی صاحب یہ بتائیے دنیا میں جتنے محفلیت سچی ہے، جتنے جلسے ہوتے ہیں، چاہے وہ ادبی جلسے ہو، ثقافتی جلسے ہو، صحافتی جلسے ہو، سب جلسے 12 بجے سمٹ جاتے ہیں، مگر آپ سنی لوگ ہو کہ 12 بجے کے بعد بھی چرچے سنایا کرتے ہو، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا سنیے، جو دانا ہوتا ہے وہ 12 بجے سو جاتا ہے، جو دانا ہوتا ہے وہ 12 بجے سو جاتا ہے، مگر جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ 12 بجے کے بعد بھی سوئی ہوئی تقدیر کو جگایا کرتا ہے۔ ایک سوال اور ہے، میں نے کہا وہ کون سا سوال ہے؟ کہا کہ محفل کسی کی بھی سجی ہو، ذکر آپ لوگ نبی کا کر رہے ہو، محفل سجی ہے خواجہ غریب نواز کی، ذکر ہو رہا ہے نبی کا، محفل سجی ہے غوث اعظم کی، ذکر ہو رہا ہے اپنے نبی کا، محفل سجی ہے امام حسین کی، ذکر کر رہے ہو نبی کا، ایسا کیوں؟ میں نے کہا کس منصب پر فائد ہے؟ کہا میں ڈاکٹر، میں نے کہا ڈاکٹر ہو تو بہت جلدی تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے بخار کی کیا دوا ہے؟ اس نے کہا پیراسیٹامول۔ میں نے کہا اکیلا پیراسیٹامول دیتے ہو کچھ اس میں ملاتے ہو؟ بولا ایک اینٹی بائیٹک ملاتے ہیں۔ کھانسی کی دوا میں کہا ایک اینٹی بائیٹک ملاتے ہیں، انفلوئنزا کی دوا میں کہا ایک اینٹی بائیٹک ملاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ اینٹی بائیٹک کیوں ملاتے ہو؟ کہا اینٹی بائیٹک اس لیے ملاتے ہیں تاکہ بیماری کے کیڑے مر جائیں، اور جب بیماری کے کیڑے مر جائیں گے تو وہ دوا فائدہ کرے گی، وہ دوا مؤثر ہوگی، وہ دوا اثر انداز ہوگی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تمہارا سوال کا جواب حل ہو گیا۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا ایسے، جب تمہاری دنیا میں دواؤں کو کارآمد بنانے کے لیے، دواؤں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ایک اینٹی بائیٹک کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری مذہبی اور روحانی دنیا میں عبادتوں کو قبول کروانے کے لیے، عبادتوں کو مقبول بنانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کی ضرورت ہے۔ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ آج ہم اور آپ خوش نصیب ہے کہ فاتح کربلا راکب دوست مصطفیٰ گلشنی فاطمی کے مہک پھول سیدنا امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت و احترام پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہم سب کی سعادت مندی ہے، فیروز بختی ہے۔ مگر میرے دوستو ایک بات بتاؤ، جو قرآن کو حفظ کر لے اسے حافظ قرآن کہا جاتا ہے، جو قرآن کو تجوید اور روایات کے ساتھ پڑھے اسے قاری قرآن کہا جاتا ہے، جو مسائل کو دلائل سے ثابت کر دے اسے محقق صاحب کہا جاتا ہے، جو مسجدوں کے محراب و منبر پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائے بلند کرے اسے مؤذن صاحب کہا جاتا ہے، جو مدرسوں میں قال اللہ اور قال رسول کا درس دے اسے عالم ذیشان کہا جاتا ہے، لیکن کربلا کے میدان میں اپنے خون سے اسلام کے داستان لکھنے والے کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا، سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔ اب کیوں نہ ہو ساری خدائی دل و جاں سے قربان حسین، وہ سرگاہ مصطفیٰ ہے سہرگے جان حسین۔ اور آج تک غیر قومیں بھی ہیں ثنا خان حسین۔ اللہ اللہ کیا عظیم الشان ہے شان حسین۔ کربلا کی جنگ کا انجام تو دیکھیے، بے گھر یزید ہو گیا، ہر گھر ہے حسین، ہر شہر میں حسین، ہر ملک میں حسین، کوئی گلم پر حسین، کوئی فیروز حسین،
کوئی جعفر حسین بولنے والا محمد حسین، ہر جگہ حسین ملے گا. کیوں نہ ہو ساری خدائی دلو جا سے قربان حسین. اور آج تک غیر قومیں بھی ہیں ثنا خوان حسین. تو آپ کا ذہن یہ سوال کر سکتا ہے کہ غیر قومیں کہاں ہیں ثنا خوان حسین، ذرا ثابت کیجیے. تو سنیے، مہاراجا سر کشن پرساد حیدرآبادی لکھتے ہیں، اردو ادب کا چار سے سنیے. لکھتے ہیں کہ باغ جنت میں خدا نے بخط جلی لکھا تھا. باغ جنت میں خدا نے بخط جلی لکھا تھا، ڈالی ڈالی پر محمد اور علی لکھا تھا. ہرے پتے پر حسن اور کلی پر زہرا، لال پھولوں پر حسین ابن علی لکھا تھا. اور وینکٹا سوامی رامیا حیدرآبادی لکھتے ہیں کہ پیسے خدا ہے کتنی فضیلت حسین کی، پوچھے کوئی رسول سے عظمت حسین کی. اور پائے گا وہ اما نہ کہے دامن رسول، دل میں نہیں ہے جس کے محبت حسین کی، دل میں نہیں ہے جس کے محبت حسین کی. اگر ایک نے سوال یہ کیا کہ امام علی مقام 3 ذوالحجہ کو مکہ چھوڑ رہے ہیں اور کربلا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جبکہ 10ویں ذوالحجہ کو حج ہوتا ہے. 1 ہفتہ باقی رہ گیا تھا. امام حسین کو چاہیے تھا کہ رک لیتے، 1 ہفتہ باقی رہ گیا تھا، حج کر لیتے، اس کے بعد چلے جاتے. کیا بگڑ جاتا؟ در حقیقت وہ اقتدار کے لالچ میں گئے تھے، دولت کے لالچ میں گئے تھے، سرداری کے لالچ میں گئے تھے. میں نے کہا نادان، جس کے نانا نے بچپن ہی میں جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہو، وہ سرداری کے لالچ میں جائیں گے؟ ان کا یہ سوال ہے. تو اس کا جواب سنیے. ایک بات بتائیے، کیا حج سب پر فرض ہے؟ سب پر فرض نہیں ہے نا. چھوکر پٹی میں رہنے والے پر حج فرض نہیں ہے، غریب پر حج فرض نہیں ہے. اس پر حج فرض ہے جو صاحب ثروت ہو. لیکن پوری زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. اگر ایک بار حج کر لیا تو فرض کا ثواب نہیں گیا، دوبارہ کرے گا تو نفلی حج کا ثواب ملے گا، فرض کا ثواب نہیں ملے گا. تو میں نے کہا تم جو سوال کر رہے ہو، تم نے اپنی زندگی میں کتنے مرتبہ حج کیا؟ بولا 1 مرتبہ. میں نے کہا پیدل کی جہاز میں؟ کہا جہاز سے. میں نے کہا سنو، میرے آقا امام حسین اپنی زندگی میں 1 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، مکمل 25 حج ادا کیا. کتنے حج کیے تھے؟ 25 حج. وہ بھی جہاز پہ نہیں گئے تھے، پیدل حج کرنے گئے، پیدل. پھر بھی میں نے امام علی مقام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے آقا امام حسین، آپ کی برکت سری کے حال، آپ 25 حج ادا کر لیے تھے، 26واں بھی کر لیتے تو کیا بگڑ جاتا؟ دنیا اعتراض تو نہ کرتی، زمانہ سوال تو نہ کرتا. تو امام حسین نے پردہ غیبی سے جواب دیا کہ میرے چاہنے ماننے والوں سنو، حالات ایسے بن گئے تھے، یزید کی زہریلی ہوائیں ایسی چل چکی تھی کہ یزید نے کعبہ کے تقدس پہ حملہ کر دیا تھا، یزید نے عظمت اسلام پہ حملہ کر دیا تھا. تو ایسی صورت میں حج کرنا ضروری نہیں تھا، کعبہ کو بچانا ضروری تھا، عظمت اسلام کو بچانا ضروری تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس نے کہا کربلا کے میدان میں امام حسین مجبور تھے کہ مظلوم؟ میں نے کہا مظلوم تو تھے مگر مجبور نہیں تھے، مختار تھے. جن کا نام مختار، ان کے نواسے کیسے مجبور؟ وہ بھی مختار تھے. کہا جب مختار تھے تو یزید نے پانی بند کروا دیا تو پانی منگایا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا سنو، اس کا جواب تمہیں اجمیر معلیٰ کی چوکھٹ سے ملے گا. عطائے رسول ہند الملک خواجہ غریب نواز حسین نہیں ہے، حسین کے اولادوں کے اولادوں کے اولاد ہے. جب راجہ پرتھوی راج چوہان نے آنا ساگر کا پانی بند کر دیا تھا تو میرے خواجہ غریب نواز نے ایک کاسے میں پورا پانی منگوا لیا تھا، ایک کٹورے میں منگوا لیا تھا. تو جب اولاد حسین کی طاقت کا یہ عالم ہے تو امام حسین کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ مگر سنو، چونکہ غریب نواز انڈیا میں اسلام پھیلانے آئے تھے اس لیے کرامت دکھا رہے تھے، امام حسین اسلام کو بچانے گئے تھے اس لیے وہ استقامت دکھا رہے تھے. اور اس کا جواب اور سنو، کالے کا پرساد لکھنوی دیتے ہیں کہ سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے. کربلا کا میدان تپ رہا تھا، اس تپتے ہوئے میدان کو شاعر نے سلگتے دشت سے تعبیر کیا ہے.
کالے کا پرساد لکھنوی لکھتے ہیں کہ اگر میں چاہتے تو میرے آقا امام حسین گنگا و جمنا کو اٹھا لے آتے، چاہتے تو کشمیر کی وادیوں کو اٹھا لے آتے، مگر آپ نے نہیں چاہا. کیوں؟ اس لیے کہ سلگتے تشک میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے. حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی، ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے. آپ دیکھیے مسجد نبوی ہے، نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نہ مصلی کا کوئی جواب، نہ مصلی کا کوئی جواب، نہ مقتدی کا کوئی جواب، نہ مقتدی کا کوئی جواب، نہ نماز پڑھنے والے کا کوئی جواب ہے، نہ نماز پڑھانے والے کا کوئی جواب ہے. نماز پڑھانے والے امام الانبیاء ہے تو نماز پڑھنے والے حضرت صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، مولا علی ہے، عثمان غنی. امام حسین کی 6 سال کی عمر شریف ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں مدینے کے گلی کوچوں میں. ایک نظر در و دیوار پہ ہے مدینے کے، دوسری نظر نانا جان کے مصلی پہ. جیسے ہی نانا جان سجدے میں گئے، امام حسین نے چھلانگ لگائی اور پشت نبوت پہ بیٹھے. ہمارے نبی سمجھ گئے کہ یہ بیٹھنے والا کوئی اور نہیں ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا قرار امام حسین. نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا، دور کر دیا. نبی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائے جب تک امام حسین پشت پہ بیٹھے رہے. کیوں نہیں اٹھائے؟ کہ اگر اٹھاؤں گا تو حسین گر جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے. تو نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا حسین کو بچانے کے لیے. اور کربلا کے میدان میں حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اسلام کو بچانے کے لیے، کعبہ کو بچانے کے لیے. اور جب حسین اعظم پشت سے اتر گئے تو نبی سجدے سے سر اٹھا لیے. نماز آپ نے دہرائی بھی نہیں، نماز کمپلیٹ کر لی. ایک بات بتائیے، اگر آپ اور ہم دنیا کا خیال نماز میں لائیں گے تو نماز ہوگی نہیں ہوگی نا. نبی نے تو امام حسین کا خیال لایا کہ نہیں؟ دنیا کا خیال ہم لائیں گے تو نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانا پڑے گا. نبی نے امام حسین کا خیال لایا تو امام حسین کو وہ کہو جو غریب نواز نے کہا، دین است حسین، دین پناہ است حسین. حسین دین ہے، دین کی پناہ حسین. اب آئیے آپ کو کربلا کے میدان میں لے چل رہا ہوں.